وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ کاش کے لوگوں کو علم ہو جائے، اس دنیا کی زندگی کو اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے بنایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ وہ دیکھ سکے تم میں سے اچھے اعمال کون کر رہا ہے۔ ہم ہر وقت انہی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ مال کا مل جانا یہ بھی ایک آزمائش ہے، مال کا نہ مل جانا، مال میں کمی غربت کا ہونا یہ بھی ایک آزمائش ہے، عہدوں کا مل جانا، اختیار کا مل جانا یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ان تمام ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں تم سے سوال ہونا ہے۔ گویا کہ ہر لمحہ ہم آزمائش کی گھڑی سے گزر رہے ہیں۔ اور یہ دنیا آپ اگر دیکھیں گے قرآن کریم کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس دنیا کو کیا حیثیت دی، اس کو کیا مقام دیا، اور اس کے مقابلے میں آخرت کو کیا ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو لہو و لعب، کھیل اور تماشا قرار دیا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ہاں مگر آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سمندر میں کوئی آدمی ہاتھ ڈالے اور اس ہاتھ میں جتنا پانی ساتھ میں لگ کے آئے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور یہ باقی سارا کا سارا جو تم سمندر کا پانی دیکھتے ہو یہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی حقیر تر قرار دیا، اور کسی مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہ کرتا، مگر اس دنیا میں ہمیں بھیجا آزمائش کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ رزق حلال نہیں کمانا، محنت نہیں کرنی، بلکہ رزق حلال کمانے کو طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض میں سے ایک فریضہ قرار دیا، مگر بتا دیا دنیا آزمائش ہے، مال بھی امتحان اور آزمائش ہے۔ اس مال کو کمانے میں کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے، معاملات کرنے میں، معاشرتی زندگی گزارنے میں کوئی ایسا اقدام نہ کر بیٹھنا جس سے تمہاری آخرت تباہ ہو جائے۔ ہاں دنیا میں کوئی نقصان ہوتا ہو اور اس نقصان کی وجہ سے آخرت میں بھلا ہوتا ہو تو یہ قربانی دے لینا، مگر آخرت جو ہے اس کو تباہ نہ کرنا۔ ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دو مختلف کرداروں کو بیان کیے، ایک وہ احباب، ایک وہ لوگ کہ جو محض دنیا کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں، صرف دنیا داری، اور دوسرے وہ ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرتے ہیں۔ دونوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے بڑا واضح انداز میں بتا دیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، جو شخص صرف دنیا کا ارادہ کرے، جو شخص صرف دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتا رہے، ہم جتنی چاہیں گے دنیا اس کو دے دیں گے، ہم جتنی چاہیں گے، گارنٹی نہیں دی کہ دنیا اچھی بنا دوں گا، جتنا مرضی بھاگ لو، کہا من کان یرید العاجلۃ، جس کا مقصد صرف دنیا ہو اتنی دنیا اچھی بنا دیں گے جتنی ہم چاہیں گے، لمن نرید،
اور اس کی اچھی بنائیں گے جس کا ہم چاہیں گے. لیکن آخرت کیا ہوگا؟ ثم جعلنا له جہنم. ہاں آخرت میں ہم نے ایسوں کے لیے دوزخ تیار کی. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن. مگر وہ آدمی جو دنیا داری کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بناتا ہے اور کوشش کرتا رہے، شرط ایک رکھی ایمان والا ہو، تو اللہ ایسوں کی محنت کی قدردانی کرے گا. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. جو اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں نا، صرف دنیا، اللہ نے واضح اعلان کر دیا ما له فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں سرے سے کوئی حصہ ہم نے رکھا ہی نہیں ہے. ہاں جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو یہ دعاؤں میں دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، رزق حلال ہمیں وافر مقدار میں عطا کر دے، ہمیں تمام آزمائشوں سے مصیبتوں سے دور رکھ لے، دنیا کی بہتری کی بھی دعا کرتے ہیں، آخرت کی بھلائی کی بھی دعا کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا. ایسے ہی لوگ ہیں جن کی نیکیوں کا ہم بہترین بدلہ ان کو آخرت میں عطا کریں گے. تو ساری باتوں کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کو اگر اللہ رب العزت کی تعلیمات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارے تو اس دنیا کمانے کو، رزق کمانے کو، دنیا اچھی بنانے کو، گھر بار بنانے کو، اس کو خیر بھی کہا، اس کو فضل بھی کہا. مگر جہاں پہ حرام معاملات آ رہے ہوں، گناہ کی بات آ رہی ہو، تو پھر کہا وہاں پہ رک جاؤ، پھر آخرت تباہ نہ کر لو، دنیا تو گزر جانی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس انداز میں تربیت کی، پہلے پریکٹیکلی خود کر کے دکھایا. ساری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد از نبوت اور رسالت آپ نے کوئی تجارت، کوئی کاروبار نہیں کیا، مگر امت کو موٹیویٹ کیا، امت کو ترغیب دلائی کہ کاروبار بھی کرو، تجارت بھی کرو، ملازمت بھی کرو، اس روزی کو کمانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور تھا. آپ اللہ کی نبوت کو، جو رسالت آپ کو عطا ہوئی تھی، اس کو دنیا تک پہنچانا آپ کا مقصد تھا. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو کس قدر ترجیح دی اور دنیا کو کیا حیثیت دی. آپ نے فرمایا کہ میری حیثیت اس مسافر جیسی ہے جو راستے میں سفر کرتے ہوئے کچھ دم سستانے کے لیے، آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے تلے رکا اور پھر آگے چل پڑا. فرمایا یہ میری حیثیت ہے اس دنیا میں. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اے میرے صحابی جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کر. وَإِذَا امْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، شام ہو جائے تو سمجھنا آج میری زندگی کی آخری شام ہے، اگلی دن کا سورج طلوع نہیں ہونا. جب یہ سوچ، یہ فکر، یہ نظریہ ہمارے ذہنوں میں پختہ ہو جائے گا، پھر کوئی کسی پہ ظلم زیادتی، کوئی غلط کام ہماری زندگی میں نہیں ہوگا. آج جو ساری خرابیاں ہیں ہمارے اندر، اس کی وجہ ایک ہے، ہمارے بنیادی عقیدے میں، ہماری سلیبس کی کتابوں میں یہ یاد کرایا جاتا ہے کہ جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے فکر آخرت، یوم آخرت پر ایمان بھی ایک تصور اور عقیدہ ہے. مگر عملی زندگی میں جو مرنے کی زندگی، جو قبر کی زندگی، جو آخرت کی زندگی کی تیاری ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. رمضان المبارک میں بھی اس طرح سے جو اس کی برکتیں سمیٹنی چاہیے، جو اس کا ادب ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا. سرے عام ڈرامے، سرے عام فحاشی اور ریانی کے کام وہ چلتے رہے. اور ابھی وہ جو بڑے شیاطین، جو سردار تھے شیاطین کو، جن کو اللہ نے قید کیا تھا، ہم ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کریں گے عید کے دن. پوری قوم ویلکم کرتی ہے،
پورے مہینے میں جو فلمیں چلنی ہیں وہ عید کے دن ان کی مشہوریاں جاری ہیں، جناب عید کے دن ہم نے شیطان کو ویلکم کرنا ہے۔ پورا مہینہ نمازیں پڑھی، عید کے دن نمازوں کی چھٹی۔ تو صحابہ کرام کا یہ ایمان، یہ عقیدہ نہیں تھا۔ جب یہ تصور بن جائے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے تو ہم ہر نماز ایسے سمجھ کے پڑھیں گے جیسے میں نے اس نماز کے بعد میں نے مر جانا ہے اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ پھر نماز میں وہ تصور بن جائے گا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل امین کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ گویا کہ اللہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ ایمان کا معیار نہ بن پائے تو پھر یہ ایمان رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فإنہ یراک، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ عقیدہ بن جائے گا، پھر دنیا کی جتنی مرضی بڑی سے بڑی قربانی دینی ہو اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو میں کروں اللہ بھی مجھے محبوب جانے اور بندے بھی مجھ سے محبت کریں۔ یہ صحابی پوچھ رہے ہیں، اور ہم آج آ کے پوچھتے ہیں جی وظیفہ بتائیں جی روزی زیادہ مل جائے، کم زیادہ چل جائے، شادی پسندی ہو جائے، فلاں 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 عجیب و غریب وظیفوں کے پیچھے اس دنیا کو لگا دیا ہے اور جتنے فرائض ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے جب تک اللہ کے مقرر کردہ فرائض کو ہم پورا نہیں کرتے کوئی وظیفہ کام نہیں آتا۔ یہ جو اکثر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں جی یہ وظیفہ 3 بار پڑھ لیں ساری زندگی کے گناہ معاف، یہ کام کر لیں ساری مشکلات ختم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اور فرائض جو ہمارے ذمے ہیں چاہے وہ اللہ کے حقوق سے متعلقہ ہو یا بندوں کے حقوق سے متعلقہ ہو وہ پہلے ہیں۔ ایسے تو ہم دین کو مذاق بنا دیں گے کہ جی یہ وظیفہ پڑھ لیں اور باقی ساری زندگی بے ہنگم طریقے سے گزارتے رہیں، خلاف ورزیاں کرتے رہیں، بس یہ 2 لفظ پڑھیں اور ساری زندگی کے گناہ معاف۔ اللہ ہمیں ایسا تصور رکھنے سے محفوظ فرمائے۔ دین کا جو اصل حلیہ ہے اس کو بگاڑنے میں ان وظیفوں کا بڑا کردار ہے۔ تو وظائف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ تمام کے تمام تب کارگر ثابت ہوتے ہیں جب فرائض پہلے پورے کیے جائیں۔ تو صحابی نے آ کے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیں میں کروں اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور بندے بھی مجھ سے محبت کرے۔ آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، دنیا کو اپنے دل میں نہ بٹھاؤ۔ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، اور چاہتے ہو نا کہ لوگ تم سے محبت کریں تو پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھا کرو، لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے بے رخی کر لو۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کی تمام جو مشکلات آ رہی ہیں آج مسلمانوں پہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی پیشین گوئی کر دی تھی اور واضح کر دیا تھا کہ یہ تمام تر جو تمہارا امت پہ برا وقت آئے گا اس کی وجہ صرف ایک ہوگی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، دنیا کے پیچھے آخرت تباہ کر لو، رشتوں کو توڑ دو، قطع تعلقی کر لو، اور جو بھی بڑے سے بڑا نقصان رشتوں کا ہے وہ دین کا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کا ہے وہ سارے کر لو، ہاں بس دنیا نہیں خراب ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے کیا وعدہ کیا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، پھر میرا بھی عرش کی بلندیوں سے اعلان ہے کہ جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے میں ان کو گارنٹی دے رہا ہوں دنیا میں نے بھی اچھی نہیں بنانی، دنیا اتنی ہی اچھی بناؤں گا جتنی میں چاہوں گا۔ دنیا میں دیکھ لیں، دنیا میں جتنے بڑے بڑے ارب پتی ہیں کیا ان کے گولز کہتے ہیں جی ہمارے گول ہم نے بنائے ہیں، یہ گول ہم نے اچیو کرنے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین ارب پتی لوگوں کے گولز کیا پورے ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔
دنیا سمیٹ کے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھوں میں، لیکن ابھی آگے سے زیادہ کی ہوس ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ جب وہ مل جاتا ہے، اللہ کے نبی نے زبان نبوت سے پشین گوئی کر دی تھی کہ ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی، صرف قبر کی مٹی۔ اس کو سونے کی ایک وادی مل جائے، تمنا کرتا ہے اللہ کرے ایک اور مل جائے، دوسری مل جائے، پھر تمنا کرتا ہے ایک اور مل جائے۔ اور اگر قناعت کی زندگی بندے میں آ جائے، قناعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کو شمار کیا۔ آپ نے پوچھا کون ہے من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں پکڑ لے، فیعمل بہن، خود ان پہ عمل کرے یا آگے تعلیم دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں یہ تعلیم مجھے بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بیان کی۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچنے والے بن جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے، اللہ کی قسمت پہ راضی ہو جائے۔ قناعت کی زندگی یہی ہے۔ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ اور تیسری بات فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک سے پیش آؤ، ایمان والے ہو جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کیا کرو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ زیادہ ہنسا مت کرو، زیادہ ہنستے رہنا یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ امت کو حکم دیا تھا کہ یہ رونے کی طرف جائیں، دعا کریں تو روئیں، نہیں رونا آتا تو رونے کی شکل بنائیں، توبہ کرتے ہوئے رونے کی شکل بنائیں۔ اور یہ ساری قوم کو جگتوں پہ لگا دیا گیا اور ہر وقت ہی ہنستے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ اس وقت 3 طرح کی ویڈیو سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں، سب سے زیادہ۔ نمبر 1 جس میں فحاشی اور ریانی ننگی ہو، جتنی بے حیائی کی ویڈیو ہوگی سب سے زیادہ لوگ دیکھنے والے ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ موویز جن میں صرف ہنسایا جا رہا ہے قوم کو، جھوٹ بول کے عزتوں پہ حملے کر کے صرف ہنسائی جا رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ جس میں یہ سیاسی لڑائیاں جاری ہیں۔ کوئی بات اللہ رسول کی آپ سیدھی سیدھی کر لیں، کوئی لوگ دیکھنے کوئی تیار کوئی نہیں۔ ویسے کہتے ہیں جی حالات بڑے خراب ہیں، لوگوں کی اخلاقی تربیت کیوں نہیں ہو رہی؟ تو کتنا آپ دیکھتے ہیں موبائل پہ یہ گند بلا، کتنا دیکھتے ہیں اور اللہ رسول کی باتوں کو کتنا دیکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کہا کہ اگر لوگوں میں غنی بننا چاہتے ہو نا، غنا یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کر رہے ہیں، یہ غنا نہیں ہے۔ تو ایک آدمی ارب پتی ہے، کروڑ بھی اللہ کی راہ میں دے دے گا تو اللہ کی نگاہ میں وہ غنی شاید چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں جس کو اللہ نے 1 لاکھ دیا اور 50,000 اللہ کی راہ میں دے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنا یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کیا دے رہے ہو، غنا النفس، اصل غنا یہ ہے کہ جو نفس کا غنی ہونا ہے۔ اللہ کو تعداد سے غرض نہیں ہے، اللہ کو خلوص سے غرض ہے، خلوص سے۔ تو کہا سب سے بڑا غنی کون ہے؟ اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے، ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے اجازت دی، کاروبار کرو، معاملات کرو، جتنی زیادہ دنیا کماؤ، کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن کہا دنیا کے پیچھے اتنے نہ دوڑنا کہ اتنے دوڑو دوڑ دوڑ کے تھک جاؤ کہ پھر نماز پڑھنے کی بھی آپ کو جو ہے وہ ہمت طاقت نہ رہے۔ اور اگر کما لو تو پھر اس مال کے جو فرائض ہیں، اس مال کے اندر جو اللہ نے حق رکھ دیے ہیں غربا کے، وہ ادا کرتے رہنا۔ مشکل باتیں، کروڑ پتی آدمی ہو، 1 کروڑ میں سے زکوٰۃ 2.5 لاکھ روپے، بندہ کہتا ہے 2.5 لاکھ، وہ بھی غریبوں کو۔
اچھا سوچئے کہ اللہ نے جب بھی حکم دیا ہے نا، جب بھی حکم دیا ہے قرآن میں، اللہ نے یہ نہیں کہا غریبوں کو دو، اپنی کمائی میں سے دو۔ اللہ نے جب بھی بات کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں دو۔ ہے ہی نہیں تمہارا، نہ جان تمہاری نہ مال تمہارا، جان بھی اس کی عطا کردہ، مال بھی اس کا عطا کردہ، ہمیں کہا محنت مزدوری کرو۔ لیکن اگر محنت مزدوری سے لوگ ارب پتی ہوتے تو اس وقت سب سے پہلے نمبر پہ امیر ترین لوگ وہ محنت مزدوری کرنے والے ہوتے، جن کا اپنا گھر تک نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اللہ رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ سے رزق حلال کا سوال کرنا چاہیے۔